جی تو ناظرین، جانثار ڈرامے میں اب تک ہم نے دیکھا کہ نوشروان اور دعا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں نوشروان کے بابا سائیں اور اس کی اماں سائیں وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ ان کو فرح کے بارے میں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ فرح کے پاس نوشروان آ جا رہا ہے، جس کے بعد وہ لوگ شہر آنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور نوشروان سے بات کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ شہر آنے کے بعد پہلی دفعہ وہ لوگ دعا سے ملتے ہیں اور دعا سے مل کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، دعا بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف فرح اپنی ملازمت سے کہہ کر سارے کھانے نوشروان کی پسند کے بنواتی ہے تاکہ وہ نوشروان کو لنچ پہ بلانا چاہ رہی ہوتی ہے گھر پہ۔ جب نوشروان وہاں پہ اپنی اماں اور بابا سائیں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو فرح اس کو بار بار کال کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کال اس کی ڈسکنیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر نوشروان کی اماں سائیں دعا سے بات کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کشمالہ کے بارے میں کہ کیسے نوشروان اور کشمالہ کی شادی انہوں نے مجبوری میں کروائی تھی اور نوشروان اس سب سے خوش نہیں تھا، لیکن جب دعا سے اس نے شادی کی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر وہ دعا سے کہتی ہے کہ اسے اپنے شوہر پر نظر بھی رکھنی چاہیے، اس کے شب و روز کی نظر رکھنی چاہیے، وہ کہاں آتا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف سنبل کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ فضا بات کرتی ہے فراز سے سنبل کے بارے میں، کیونکہ سنبل یہ رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ سنبل میری بہن ہے اور تم اس معاملے سے دور رہو۔ جب فرح بار بار نوشروان کو کال کر رہی ہوتی ہے تو وہ فون لے کر دوسرے روم میں آ جاتا ہے اور وہ آ کر فرح سے بات کرتا ہے اور فرح سے کہتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی اماں اور بابا سائیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرح سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اماں سائیں پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جیسے ہی وہ کال بند کر کے پیچھے پلٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اماں سائیں نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ پھر یہاں پہ نوشروان کے بابا سائیں نوشروان سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم یہاں پہ رہتے ہو تو کیا ہماری نظروں سے اوجھل ہو یا پھر ہمیں تمہارے بارے میں خبر نہیں ہے؟ دعا ان کے لیے چائے لے کر آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ ساری باتیں سن کر دروازے پر ہی رک جاتی ہے۔ نوشروان اپنے بابا سائیں سے کہتا ہے کہ ان کی بات کا وہ مطلب نہیں سمجھ پا رہا، جس کے بعد وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری شادی کشمالہ سے کن حالات میں ہوئی۔ اس کے بعد تم نے دعا کے ساتھ شادی کا اظہار کیا، اپنی پسند کا اظہار کیا تو ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا، اور اب اگر تم اس کے ساتھ خوش ہو تو اب کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ اور تم فرح کے گھر کے چکر کیوں لگا رہے ہو؟ پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم مرد ہو اور مرد زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ نوشروان ان سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، پھر وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ جیسے ہی اٹھ کر باہر آتا ہے تو دعا باہر کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن چکی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ سنبل کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کے بابا کے دوست کی فیملی ہوتی ہے اور وہ ان کو بہت پسند آتی ہے اور اس کے بعد وہ وہیں پہ رشتہ طے کر جاتے ہیں۔ پھر دعا کی چھوٹی بہن ثانیہ جیسے ہی کالج سے واپس آتی ہے تو دعا گھر پہ آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پہ فضا بھی آ جاتی ہے، وہ سب وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا دعا آگے بھی اسی طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ اور نوشروان کے ساتھ خوش رہ پائے گی یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جانثار، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔